حتیٰ کہ پلٹ کے واپس جانے کا چانس نہیں رہے گا۔ 100 اونٹ حضرت ابو سفیان کو دے دیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید بھی ساتھ ہے۔ یزید وہ نہیں ہے بدبخت لعین، وہ حضرت ابو سفیان کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دو۔ آقا نے یزید بن ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ پھر حضرت ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا معاویہ بھی ساتھ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلفۃ القلوب میں تھے باپ کے ساتھ، آقا نے ان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ حضرت ایک ہی گھر میں 300 اونٹ، 100 حضرت ابو سفیان کو، 100 حضرت یزید بن ابی سفیان کو، 100 حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کو، پھر حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے، نضر بن حارث کو دیے، اسید بن جاریہ ثقفی کو دیے، علا بن حارثہ ثقفی کو دیے، حارث بن ہشام کو دیے، صفوان بن امیہ کو دیے، قیس بن عدی کو دیے، سہیل بن عمر کو دیے، حویتب بن عبد العزا کو دیے، اقرا بن حابس تمیمی کو دیے، عیینہ بن حسن کو دیے، مالک بن عوف کو دیے، عباس بن مرداس کو دیے۔ ان سب کا ذکر طبقات ابن سعد میں، سیرت ابن ہشام میں، امام بہقی کی دلائل نبوت میں، سب کتب میں آتا ہے۔ پھر ابن عساکر میں اور تاریخ طبری میں، ان تمام جگہوں پر یہ سارا آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو مؤلفۃ القلوب بنایا، جن کی تعریف قلب کر رہے تھے۔ دیکھیں ان کو حکومتیں بھی نہیں، یہ آقا علیہ السلام کا کرم کہ کل تک جن، اور اس پر مدینہ پاک کے انصار گھبرا گئے، نوجوان تھے نا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، درجنوں کی حدیث بخاری مسلم کی بڑی پڑی ہے، وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے آپس میں چیمے گوئیاں کی اور کہا کہ دیکھو ہماری تلواروں کی دھار سے اب تک خون کے قطرے بہ رہے ہیں، ہم لڑتے ہم رہے ہیں ان سے۔ انہوں نے کل فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، مال کے لیے آئے، ان کو 100 اونٹ اور مال غنیمت سے لاد کر حضور نے ان قریشیوں کو دے دیا، ہم محروم رہ گئے۔ یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی، میرے آقا نے کہا ممبر لگاؤ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اگلا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام، فرمایا لوگوں جن کو 100 اونٹ دیے ہیں یہ مؤلفۃ القلوب تھے، یہ تازہ تازہ کفر سے نکلے تھے، شرک سے نکلے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں مضبوط کر دوں، کیونکہ مال کے لیے آئے تھے، میں نے چاہا انہیں مال کے ساتھ بھیجوں۔ تم گھبراؤ نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ پلٹو گے۔ وہ مال لے کے جانے والے بہتر ہیں یا محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے جانے والے بہتر ہیں؟ میں نہیں جانے والا مکہ میں تمہارے ساتھ مدینہ پلٹوں گا۔ وہ نوجوان جو جذبات میں تھے سارے سنبھل گئے، اور بڑے بڑے انصار انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پختہ بڑے آدمی نے یہ بات نہیں کی۔ کچھ نوجوان تھے، نئے نوجوان، وہ یہ بات کر بیٹھے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے انہیں پھر فرمایا جو الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، ان رسول اللہ لما فتح حنینا قسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغوا ان الانصار، یہ خود بخاری اور مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ مؤلفت قلوب میں جب تقسیم کر دیا تو جوان انصار ان کے دل دکھے، انہوں نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي أُوتِي رِجَالًا حَدِيثِ عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَعَلَّفُهُمْ، یہ جن کو 100 اونٹ دے کر میں نے قریشی سرداروں کو بھیجا ہے، میں ان کے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے۔ وہ کفر سے تازہ نکلے ہیں، کہیں واپس پھسل نہ جائیں۔ اما تردون ان یذهب الناس بالاموال وتذهبون بالنبی الی رحالکم، کیا تم اس تقسیم سے خوش نہیں ہو کہ وہ اونٹوں کے لدے ہوئے مال لے کر واپس پہنچے اور تم واپس مدینہ محمد مصطفیٰ کو لے کر پہنچو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس تقسیم سے خوش ہیں۔ اور یہاں آخر پہ یہ بھی ایک میسج ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور غزوہ حنین کے بعد تک آقا ان کی تعلیف قلب کرتے رہے، ان کو اہل بیت اطہار مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا اپنے ایمان کو جلا دینے کے مترادف ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ فتح مکہ کے بعد آخری زمانوں تک جن کی تعلیف قلب آقا کر کے ان کو مال دے کے اسلام میں مضبوط کرتے رہے ہیں، مولا کائنات کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دینا،
اور حسنین کریمین کے مقابلے میں کھڑے کر دینا اور متوازی نعرے لگانا اور امت کی تفریق کرنا، یہ اپنے ایمان کے خرمن کو جلا دینے کے مترادف ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔